السلام علیکم میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنا یا تکلیف پہنچانا یا کسی کو معاذ اللہ نیچا دکھانا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں مسجدوں کے اندر، محلے کے اندر اور شہر کے اندر، کیونکہ جو چیزیں ہم لوگوں کے اندر یونائٹ تھیں، مطلب دیوبندی اور بریلوی کے اندر یونائٹ تھیں، ان کے درمیان آپ ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں، آپ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو بس ایسے لوگوں کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کام کہاں پر بگڑا۔ اس ویڈیو کو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث لازمی پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم انتشار نہیں ڈال رہے، اصل میں ملانے کی کوشش ہی ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، باقی انتشار تو بہت پہلے پڑ چکا اور ایسی دراریں بیچ میں ڈالی گئیں اور ایسی دیواریں بیچ میں کی گئیں کہ آج 150 سال 125 سال کے بعد بھی الگ الگ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو جو بریلوی حضرات اس خوش فہمی میں ہیں، کہ ہم یونائٹ ہیں، ہم ایک ہیں، ذرا آپ اپنے مجدد صاحب کے فتاوے دیکھ لیں، آپ اپنے مجدد صاحب کے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ انہوں نے دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان کے ان فتووں سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر آپ ان کے اپنے مجدد صاحب یعنی اعلیٰ حضرت صاحب کے ان فتووں سے ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا نہ ایمان بچا ہوا ہے، نہ آپ کا اسلام بچا ہوا ہے، نہ آپ کا نکاح بچا ہوا ہے، آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت صاحب سے سوال ہوا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، ٹھیک ہے، جلد 1 جو ان کے بیٹے مفتی اعظم نے جو ہے کلیکٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب سے سوال ہوا کیا دیوبندی اور وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب بالکل صاف کہتے ہیں کہ دیوبندی اور وہابی کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ان کی جماعت ہے، ان کی نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں۔ کہتے ہیں نہ ان کی نماز ہوتی ہے نہ ان کی جماعت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہی باطل ہیں۔ پھر ان سے اگلا سوال ہوا کہ ہم لوگ دیوبندی یا وہابی کی مسجد کے اندر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ کفار کی مسجد مثل گھر ہے، کہ جس طرح ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طرح کفار کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ پھر آگے سوال ہوا کیا ہم دیوبندی اور وہابی کے اذان کا رپلائی کر سکتے ہیں؟ تو آگے سے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اذان نہ اذان ہے، نہ ان کی نماز ہے، ہاں البتہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اذان کے اندر یہ لوگ نام لیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہہ دیں، تو اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے ان کی نماز اور جماعت کو بھی باطل کہا، ان کے پیچھے نماز اور جماعت کو پڑھنے کو بھی باطل کہا ان کی مسجدوں کو کیا کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر ہے، یعنی کافروں کی مسجد مثل گھر ہے۔ دیوبندی اور اہل حدیث کو کیا کہا؟ کافر، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہا؟ ان کی نہ اذان ہے، نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی جماعت ہے، مطلب کسی کھاتے میں انہیں نہیں ڈالا۔ اور پھر احکام شریعت کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا کہ اگر دیوبندی، وہابی اور شیعہ اور قادیانی 1,00,000 مرتبہ بھی کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں تو وہ ان کا ذبیحہ مردار ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو انہوں نے قادیانیوں کی لسٹ کے اندر کھڑا کیا اور کیا کہا کہ ان کا ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ اگر یہ 1,00,000 بار بھی اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرے۔ آگے لکھتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال رہے گا، یعنی جو دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت صاحب کی نظر میں مرتد ہے، اور مرتد کون ہوتا ہے؟ واجب القتل ہوتا ہے۔ تو اب جس بریلوی کے گھر پہ بھی دیوبند یا وہابی کے گھر سے ذبیحہ آتا ہے بقرعید کے اندر یا کسی بھی اور موقع پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ واپس کر دیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، دین سے گھومے ہوئے لوگ ہیں، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نہ ان کے ساتھ کھائے پیئیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ان لوگوں نے ملانے کا کام کیا، یہ اعلیٰ صاحب کے طوفانی فتوے ہیں جس سے انہوں نے یہ سارا سسٹم بنایا، جو دیواریں بیچ میں کھڑی کی گئی، اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، بریلویوں کا شرک ثابت کیا، دیوبندیوں کی گستاخیاں ثابت کی، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے انہیں مسلمان تسلیم کیا، اور انہیں مسلمان ہی تسلیم کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور کسی کو منع نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی آ کے بات پوچھتا ہے کہ کیا دیوبندی یا بریلوی کی ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو ہمیشہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی نماز ہر کسی کے پیچھے ہوگی۔ یہ برائیاں، یہ دیواریں ان لوگوں نے کھڑی کری اور بل ہم لوگوں کے اوپر پھاڑ رہے ہیں۔
آج جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بھی دقت نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ فتوے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو اعلیٰ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے مردار ہے، تو آپ کسی کے ریسپشن یا شادی میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو انتظامیہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں ذبح کس نے کیا تھا؟ ذبح کرنے کے لیے کوئی دیوبندی یا اہل حدیث تو نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ تو مرتد ہے اور وہ مردار آپ کو کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے۔ آپ سمجھیں یہ طوفان بدتمیزی ہے، یہ امت کو توڑنے کی بات ہے، یہ امت کو کا شیرازہ بکھار دینے کی بات ہے۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، اختلاف آپ رکھتے، آپ نے اس لیول پہ اختلاف پہنچا دیا۔ پھر آج جب حسام الحرمین کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب نے فتوے دیے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور ایک کسی اور شخص کے خلاف، ٹھیک ہے، اور کیا کہا کہ یہ سارے کافر ہیں، اور کیا کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی اب جو بھی دیوبندی اشرف علی تھانوی یا ان چاروں میں سے کسی ایک کے کفر میں بھی شک کر جائے گا تو وہ آٹومیٹک کافر ہو جائے گا اعلیٰ حضرت صاحب کے فتوے کے حساب سے۔ تو اس حساب سے پوری دیوبندیت اعلیٰ حضرت کے فتوے کے حساب سے پوری دیوبندیت دار اسلام سے خارج ہو چکی ہے۔ اب جو خوش ہو کر بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے مجدد کا فتویٰ دیکھیں، اگر ان کے فتوے کی زد میں تو پوری دیوبندیت اور اہل حدیث آئے ہوئے ہیں۔ یعنی اب نہ آپ ان سے سلام کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ ان سے رشتہ داری رکھ سکتے ہیں۔ مطلب کہ ساری دیوبندیت کو انہوں نے خارج اسلام کر دیا، اور ان کے اس فتوے کی زد میں صرف دیوبندی نہیں ہے، بریلوی بھی آٹومیٹک آ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی ڈیٹ میں شاید ہی ایسا کوئی بریلوی ہو جو دیوبندیوں سے اس کے ساتھ دوستی نہ رکھتا ہو، ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہ ہو، ان کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، ان کی شادیوں میں نہ جاتا ہو، اور کبھی نہ کبھی ان کے پیچھے نماز بھی وہ پڑھ لیتے، کبھی کبھی ایسے مسئلے پھنستے ہیں۔ یعنی اب مجدد صاحب کے فتوے کے حساب سے 90% بریلویوں کے نکاح چلے گئے، ان کا ایمان جا چکا ہے، انہوں نے جانے کتنا حرام کھا لیا ہے۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو ایک سائڈ دکھائی ہے کہ بریلویوں کے دلوں کے اندر بریلویوں کے فتووں کے حساب سے دیوبندی اور وہابی کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے فتووں کے حساب سے بریلوی کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، ہم اختلافی باتیں کر رہے ہیں، میرے بھائی یہ کام تو آپ کے بڑوں نے ڈالا، اور ایسا ڈالا کہ آج تک ختم نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سمٹنے کے کگار پہ ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا چینج آئے گا، ایک ایسا بدلاؤ آئے گا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں سمجھے گا۔ جو 2 4 5 10% لوگ بچیں گے بس وہی اس طریقے کی سوچ رکھیں گے، باقی سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کو مسلمان جانیں گے، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے کئی سال پہلے سے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔